الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صدق الله العظيم. 6 ہجری کے واقعات ذکر کر رہا تھا اور اس سے آگے واقعہ جو ہے غزوہ بنی لحیان کا واقعہ تھا، جس کے حوالے سے تفصیل بتائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 14 دن کا سفر فرمایا اور 14 دن کے سفر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لوگ جنہوں نے حضرت خبیب کو شہید کیا تھا، حضرت زید بن دسینہ کو شہید کیا تھا اور 10 قرہ صحابہ کو شہید کیا تھا، تو آپ علیہ السلام نے ان کو ریٹیلیٹ کیا. اس کے بعد آپ علیہ السلام جب واپس تشریف لائے ہیں تو سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے عرض کیا کہ نبی علیہ السلام کی کچھ اونٹنیاں تھیں. یہ اونٹنیاں ایسی تھیں جو کہ بنت لبون سے پہلے کی اونٹنیاں تھیں. بنت لبون اس اونٹنی کو کہتے ہیں کہ وہ اونٹنی جو بچہ جنے اور وہ اونٹنی جو دودھ دینا شروع کر دے. تو اس سے کچھ پہلے کی اونٹنیاں تھی اور ان کے لیے غابہ کی جو جگہ تھی وہ بڑی اچھی تھی، وہاں پر یعنی سبزہ تھا اور ایسا علاقہ تھا جو کہ تقریباً 1 دن کی مسافت پر تھا، 1 دن سے کم وقت کی مسافت پر تھا. بعض حضرات نے 1 دن لکھا ہے. تو حضرت ابو ذر غفاری نے اس غزوے کے اندر کئی ساری بڑی اہم باتیں ہوئی. اس کو غزوہ ذی قرد بھی کہتے ہیں اور غزوہ غابہ بھی کہتے ہیں یا غزوہ سلمہ بن اقوا بھی کہتے ہیں. تو اس میں بڑی زبردست عجیب و غریب واقعات پیش آئے. نبی علیہ السلام سے حضرت ابو ذر غفاری نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے کہ میں خدمت کرنا چاہتا ہوں اور غابہ میں جو آپ کی اونٹنیاں ہیں میں ان کا خیال رکھوں گا اور مجھے آپ اجازت دیجیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. پھر دوسری مرتبہ پھر مانگی اجازت، آپ نے منع فرمایا. پھر تیسری مرتبہ پھر اجازت مانگی، آپ نے منع فرمایا. چوتھی مرتبہ اجازت مانگی تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو اب 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی چیز کا انکار فرماتے تھے جو آپ کو مناسب نہیں لگتی تھی، اور اگر پھر بھی سامنے والا آپ سے اجازت مانگتا تو پھر آپ اجازت دے دیتے تھے، لیکن اس کے ساتھ وجہ بھی بیان فرما دیتے تھے میں کس وجہ سے منع کر رہا ہوں. لیکن خدائی منشور ہے کہ آپ سب چیز نہیں بیان فرماتے تھے. تو آپ نے فرمایا مجھے ڈر ہے کہ فزارہ قبیلے کے لوگ، غطفان قبیلے کے لوگ اس جگہ پہ حملہ نہ کر دیں کہ وہ قبیلہ وہاں سے نزدیک ہے اور اہل مدینہ وہاں سے دور ہیں اور وہ چراگاہ بڑی اچھی ہے، مجبوری ہے وہاں پر جانوروں کو چرایا جائے. لیکن حضرت ابو ذر غفاری نے عرض کیا کہ نہیں مجھے جانا ہے، آپ کی یہ خدمت میں کرنا چاہتا ہوں. تو آپ نے فرمایا مجھے ڈر لگ رہا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ تیری بیوی کو اٹھا لیا جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بیٹے کو قتل کر دیا جائے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ تو لاٹھی ٹیکتا ہوا میرے پاس آئے اور مجھے کسی حادثے کی اطلاع دے. تو حضرت ابو ذر غفاری نے کہا یا رسول اللہ کوئی بات نہیں، مجھے آپ اجازت دیں. چنانچہ آپ علیہ السلام نے اجازت دے دی. تو حضرت ابو ذر غفاری غابہ میں چلے گئے. اس سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے، اپنے بڑوں کے سامنے اپنا ایسا مطالبہ جو ان کو بغیر کسی وجہ کے مناسب نہیں لگتا ان کے سامنے بار بار ذکر نہیں کرنا چاہیے. اپنی اس خواہش کا بار بار ذکر نہیں کرنا چاہیے، چاہے کتنی ہی بڑی خواہش کیوں نہ ہو. نہ جانے آپ علیہ السلام کیوں منع فرما رہے تھے، کون سی حکمتیں تھیں. اگرچہ وہ تقدیر غالب آنی تھی جو کہ آ کے رہی اور غزوہ پیش آیا،
لیکن بہرحال آپ علیہ السلام کا منع فرمانا اور بار بار منع فرمانا اس بات کی ایک نشانی ہے۔ چنانچہ جن کو اپنا بڑا بنایا ہے، یہ جو بڑے ہیں والدین ہیں یا کوئی بھی، تو جو بڑے ہیں ان کو بڑا ذہنی طور پہ ماننا چاہیے، نہ یہ کہ مجھے کچھ سمجھ میں آ رہی ہے تو میں اپنے مطابق چلوں۔ چنانچہ اپنے بڑوں کو ہمیشہ اپنا بڑا سمجھنا چاہیے، چاہے آپ ڈاکٹر بن جائیں، چاہے آپ سائنسدان بن جائیں، چاہے آپ PhD کر لیں اور چاہے کسی بھی فن میں بہت بڑی مہارت حاصل کر لیں، لیکن بڑوں کے سامنے چھوٹا بن کے رہنا چاہیے۔ بڑوں کے سامنے خود کو PhD اور خود کو ڈاکٹر ظاہر نہیں کرنا چاہیے۔ لہذا جو اہل فن اور اہل ہنر ہے اس کے سامنے خود کو طالب رکھنا چاہیے، یہ نہیں کہ اگر سامنے والا اہل فن ہے تو آپ اس کے سامنے اکڑ کر رہنے مجھے یہ آتا ہے، مجھے وہ آتا ہے، مجھے یہ آتا ہے، اس سے انسان کا فائدہ نہیں ہوتا۔ چنانچہ حضرت ابو ذر غفاری وہاں پر چلے گئے تو فرمایا کہ ایک دن عبد الرحمن بن عیینہ یہ آئے، بعض روایت میں تو عیینہ بن حسن فزاری اور بعض روایت میں عبد الرحمن بن عیینہ اور حبیب، یہ 40 لوگوں کے ساتھ آئے اور ان لوگوں نے نبی علیہ السلام کے جو جانور وہاں پر موجود تھے ان سب پہ حملہ کیا۔ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے وہاں پر، پہلے 3 لوگ آئے تو ان کے گھر میں گھسے اور مقابلہ کیا۔ سیدنا ابو ذر غفاری کے جو بیٹے وہاں موجود تھے ان کو شہید کیا۔ چونکہ اندھیرا ہوتا تھا، آج کل تو لائٹنگ ہے، اس زمانے میں اندھیرا تھا، تو حضرت ابو ذر غفاری کی اہلیہ اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے آگے بڑھی ہیں تو ان کو پکڑ لیا اور قید کر لیا، رسیوں سے باندھ دیا۔ حضرت ابو ذر غفاری کو پتہ چلا یہ بہت سارے لوگ ہیں تو ایک کونے میں دبک کے دیکھ لیا کہ بیٹا شہید کر دیا گیا ہے اور بیوی جو ہے وہ اغوا ہو گیا، میں کچھ کر نہیں سکتا، شاید مسلمانوں کی کوئی فوج آئے تو معاملہ ختم ہو جائے، کیونکہ غطفانی ویسے مسلمانوں سے ڈرتے ہیں تو میری بچت ہو جائے گی۔ چنانچہ حضرت ابو ذر غفاری کہیں دبک کے ان کو نظر نہیں آیا، دیکھا کہ 40 اونٹنیاں ہیں، بعض روایت کے مطابق 30 اونٹنیاں ہیں، انہوں نے وہاں سے اونٹنیاں اٹھائی ہیں اور وہاں سے نکلے ہیں۔ اتنی دیر میں صبح کا وقت ہوا ہے تو حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ، حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ یہ وہ صحابی ہیں جو صحابہ کرام میں سب سے تیز رفتار بھاگتے تھے۔ یعنی ایسے ہوتا تھا کہ صحابہ کرام عربی گھوڑے پر ہوتے تھے اور پوری پھرتی اور تیزی کے ساتھ گھوڑا بھاگ رہا ہوتا تھا، اس کے باوجود حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ کو کوئی پچھاڑ نہیں سکتا تھا، اور بھاگتے وقت نہ ان کو سانس چڑھتی تھی نہ ان کو تھکاوٹ ہوتی تھی، حتیٰ کہ ایسا تھا کہ ایک مرتبہ مدینہ سے 1 دن اور 1 رات کا سفر تھا تو ایک انصاری نے کہا کہ کون مجھ سے دوڑ لگائے گا، کون مجھ سے مقابلہ کرے گا دوڑ کا، تو کسی نے بھی جواب نہیں دیا، پھر دوبارہ کسی نے بھی جواب نہیں دیا۔ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ جواب اس لیے نہیں دے رہے تھے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، تو کہنے لگے یا رسول اللہ یہ 2 مرتبہ ہو گیا، اگر تیسری مرتبہ چیلنج کیا تو پھر مجھ سے نہیں رہا جائے گا۔ چنانچہ اس نے تیسری مرتبہ چیلنج کیا تو حضرت سلمہ بن اکوع اللہ کے نبی سے اجازت کی اور گھوڑے سے کودے، اور یہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں پر باب فہد ہے اس کے سامنے ایک چھوٹا سا حدیقہ ہے، باغیچہ ہے، اس باغیچے کے پاس آ کے وہ ریس ختم ہوئی اور حضرت سلمہ بن اکوع اس میں جیتے تھے، اور ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف دوڑے لگواتے تھے صحابہ کرام کی، مقابلے کروایا کرتے تھے دوڑ کا، بھاگنے کا اور رننگ کے مقابلے کرواتے تھے جو صحت افزا بھی ہے اور اس طرح کی چیزیں۔ تو حضرت سلمہ بن اکوع مشہور تھے کہ کوئی عربی گھوڑے پر بیٹھ کر بھی ان کو پکڑ نہیں سکتا تھا، ان کی رفتار اتنی تیز تھی، اور صحابہ کرام میں ان کی عمر اتنی زیادہ نہیں تھی تو بچے شمار کیے جاتے تھے، لیکن تھے بالغ۔ تو حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ جا رہے تھے کیونکہ رات کے وقت اونٹنیوں کا دودھ دھو دیا جاتا تھا اور صبح کوئی جا کے لے آتا تھا، تو حضرت سلمہ بن اکوع جا رہے تھے۔ بعض روایت میں ان کے پاس گھوڑا تھا، بعض روایت میں جو بندہ سامنے سے آ رہا تھا اس کے پاس گھوڑا تھا۔ تو رباح نام کا ایک غلام حلبیہ کی روایت کے مطابق وہ حضرت سلمہ کے ساتھ تھا، بعض روایت کے مطابق وہ غابہ سے آ رہا تھا۔ تو رباح جو تھے انہوں نے بتایا کہ آپ کو پتہ کیا ہوا تو ابھی یہ قصہ ہوا ہے اور بڑی مسئلہ ہوا، بڑی پریشانی ہو گئی۔ تو آپ آج کے حساب سے سمجھ لیں کہ یہ سفر اگر اس کو تقسیم کیا جائے تو آپ 77 میل کو 3 حصوں میں تقسیم کریں تو یہ کل بنتا ہے تقریباً 25 یا
23 کلومیٹر، یعنی کتنا فاصلہ بنتا ہے؟ تو یعنی 23 کلومیٹر کے فاصلے پر غابہ تھی اور حضرت سلمہ قبا سے آگے نکل رہے تھے. تو اس مقام پر وہ رباح آ کے ملے ہیں. تو ثنیۃ الوداع جو مدینے کی پہاڑیاں تھیں وہاں حضرت سلمہ بن اقوا چڑھے ہیں اور زور زور سے آواز یا صباحا یا صباحا یا صباحا. یہ لفظ عرب میں اس لیے بولا جاتا تھا کہ جب کوئی حادثہ پیش آتا تھا تو لوگ یا صباحا کر کے پکارتے تھے. اور بعض حضرات نے نقل کیے برباد ہو گئے، لٹ گئے، برباد ہو گئے، لٹ گئے، برباد. یہ کلمات 3 مرتبہ حضرت سلمہ بن اقوا رضی اللہ عنہ نے دہرائے اور یہ خبر پہنچی ہے. اور پھر رباح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچے ہیں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اطلاع دی ہے کہ عبد الرحمن بن عیینہ نے حملہ کیا ہے اور اس طریقے سے حضرت ابو ذر غفاری کے بیٹے کو شہید کیا، ان کی اہلیت کو اغوا کیا. اور یہ لوگ وہاں سے نکل بھاگے ہیں اور وہاں قریب میں ایک چشمہ ہے، اس چشمے کی طرف نکلے ہیں. حضرت سلمہ بن اقوا رفتار میں بہت زیادہ تیز، یعنی عربی گھوڑے سے بھی تیز تھے. تو چونکہ غطفان کا قبیلہ مدینے کے رخ پہ پڑتا تھا تو ان کو یہاں سے آنا تو فاصلہ کم ہو گیا. تو حضرت سلمہ بن اقوا نے جب دیکھا تو ان کے اوپر تیر برسانا شروع کیے. میں نے اس واقعے کی بڑی تحقیق کی، سمجھا، اس مقام پہ جا کے دیکھا اور بڑے لوگوں سے پوچھا، وہاں کے علماء سے پوچھا، مجھے جگہ دکھاؤ. الیاس عبد الغنی صاحب نے لکھا اور شیخ دودہ نے لکھا. اس حوالے سے تفصیل ہے. اس سے ایک چیز سمجھ میں آتی ہے، یہ حضرت سلمہ بن اقوا رضی اللہ عنہ نے تیر اندازی کی ہے، یہ کافی فاصلے سے کی ہے اور کافی فاصلے سے چھپ کے کی ہے. اس لیے کہ عبد الرحمن بن فزارہ جو تھے، عبد الرحمن بن عیینہ فزارہ قبیلے کے، ان کو جنگ لڑنے کی بڑی مہارت تھی. اور ایسا نہیں ہے کہ ایک بچہ ان کو شکست دے دے گا، بلکہ وہ ہوشیار لوگ تھے جنہوں نے شمخون مارا، اٹیک کیا، مقابلہ کیا اور لوٹا ہے. سارا کا سارا سمندری بات ہے، ان کو بیوقوف نہیں بنایا جا سکتا. لیکن چونکہ ان کی رفتار اتنی تیز تھی کہ گھوڑے سے بھی زیادہ اچانک سے تیز بھاگتے اور رفتار ایسی تیز تھی تو جھاڑیاں اور جھاڑیوں کے پیچھے چھپ کر یہ تیر اندازی کرتے تھے جس سے دشمن کو اندازہ نہیں تھا. اور دوسرا، ان کی جو تیر اندازی ہے اس سے کوئی بندہ مرا نہیں. اب اگر آپ 50-60 فٹ کے فاصلے سے تیر چلاتے تو بندہ مر سکتا ہے، لیکن اگر آپ کے تیر سے سامنے والا صرف زخمی ہو رہا ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ کم از کم بھی 200-250 فٹ کا فاصلہ یا 200-250 میٹر کا فاصلہ ہے، وہاں سے تیر اندازی ہو رہی ہے. لیکن اس سے اتنا ہوا کہ کسی کی ٹانگ زخمی ہوئی، کسی کا بازو زخمی ہوا، لیکن یہ ڈر اتنا کہ کیونکہ تیر چلانے والا نظر نہیں آ رہا اور تیر پہ تیر ایسے آ رہے ہیں کہ ایک بار کی 3-4 تیر ان کے پاس پہنچ رہے ہیں. تو یہ سمجھ میں آیا کہ مسلمانوں کا کوئی قافلہ ہے جس نے ہمارے اوپر حملہ کیا. تو انہوں نے اونٹ جو ہے وہ چھوڑنا شروع کیے اور جو زخمی تھے وہ سمجھے کہ اب ہماری خیر نہیں، اب جتنا جلدی ہو ہم بھاگیں. اب ظاہر بات ہے دوسروں کے اونٹ لے کے جانا قافلے سے باندھ کر، تو اونٹ ویسی اتنی تیز بھاگتا نہیں جتنا تیز گھوڑا بھاگتا ہے. تو انہوں نے اونٹ چھوڑنا شروع کیے. بعض روایت کے مطابق آدھے یعنی کہ 20 اور بعض روایت کے مطابق مکمل یعنی کہ 40 یا 30 اونٹ جو تھے وہ انہوں نے چھوڑے. نہ صرف اپنے اونٹ چھوڑے بلکہ اس کے پیچھے جو ان کی چادریں تھیں، جو ان کے پاس کھانے پینے کا سامان تھا، وہ بھی وزن ہلکا کرنے کے لیے چھوڑتے چلے گئے. لیکن تھوڑی دیر میں ان کو اندازہ ہوا کہ تیر چلانے والا صرف ایک بندہ ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. تو انہوں نے کہا بھائی رک جاؤ، ہم بھگدڑی کے اندر سارا سامان تو پیچھے چھوڑ چکے، اب اس گھومو اور گھوم کے اس بندے کو قابو کرو. تو حضرت سلمہ بن اقوا ایک پہاڑی پر چڑھے. جب ان کو پتہ چلا کہ دشمن ڈرنے کی بجائے واپس آ رہا ہے تو اب ظاہر بات ہے بھاگ نہیں سکتے تھے کہ بھاگنے سے بڑا مسئلہ، تو دوڑ کر ایک پہاڑی پہ چڑھے جس پہ چڑھنا گھوڑے کے لیے تقریباً دشوار تھا. تو یہ لوگ گھوڑے سے اترے، پہاڑی کے قریب ہے کہ زندہ پکڑے اور دیکھے کیا معاملہ ہے. فرمانے لگے کہ میں نے نظر رکھی تھی اہل مدینہ کی طرف سے، ظاہر بات ہے پیغام بھیج چکا تھا، لوگ وہاں سے آنے تھے. وہاں پہ ایک عجیب معاملہ ہوا. حضرت اکرم اسدی رضی اللہ عنہ، جن کا اصل نام تھا مجرز، یہ مجرز ان کا لقب تھا اکرم اسدی. انہوں نے اسی رات خواب دیکھا اور یہ ایک رات پہلے خواب دیکھا. میں نے دیکھا کہ میں نے آسمان کی طرف دیکھا، پہلا آسمان پھٹا ہے
اور اس کے بعد دیکھا دوسرا آسمان نظر آیا، وہ بھی پھٹا ہے، اس کے بعد تیسرا آسمان کسی اور رنگ کا تھا، وہ نظر آیا، یوں 7 آسمان پھٹے، اور وہاں پہ مجھے سدرۃ المنتہا نظر آئی۔ تو ایک فرشتے نے مجھ سے کہا کہ اقرم یہ تمہاری جگہ ہے، جلدی ہمارے پاس آؤ۔ تو حضرت مجرز یہ اقرم اسدی یہ کہنے لگے، میں پریشان بھی ہوا، خوش بھی ہوا، میں حضرت ابوبکر صدیق کی خدمت میں گیا کہ مجھے یہ خواب آیا ہے، آپ اس کی تعبیر فرمائیں۔ فرمانے لگے تمہاری شہادت کا وقت بڑا نزدیک ہے، مبارک ہو کہ تمہاری شہادت تمہارے نصیب میں آ گئی ہے۔ اب یہ یہاں سے نکلے تو مدینے میں ایک باغ تھا، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم تو آج بڑی ہو گئی، جو جس طرف آج باب فہد کے سامنے جو سڑک ہے اس جگہ پر ایک باغ ہوتا تھا، حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کا باغ۔ اس باغ کے اندر ایک گھوڑا تھا، اور گھوڑا اپنی رسی توڑوا رہا ہے اور بار بار رسی توڑوا رہا ہے۔ تو حضرت اکرم نے دیکھا کہ بھی گھوڑا بہت زور زور سے ہنا رہا ہے، تو لوگ جمع ہوئے، تو حضرت اکرم بھی وہاں پہنچے تو ایک خاتون کا وہ گھوڑا تھا۔ حضرت ایک خاتون نے اکرم کو دیکھا، کہا لگتا ہے کہ یہ گھوڑا تمہیں بلا رہا ہے۔ تو اکرم کہنے لگے کہ سمجھے کہ یہ مجھے ہدیہ کرنا چاہیے، کہا جی بالکل یہ مجھے ہی بلا رہا ہے۔ تو حضرت اکرم دیوار سے چڑھ کے جب گھوڑے کے پاس ہے تو گھوڑا بالکل پرسکون ہو گیا، اور حضرت اکرم گھوڑے پہ بیٹھے ہیں۔ جب گھوڑے پہ بیٹھے ہیں تو کہا چلو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلتے ہیں، شاید کوئی مسئلہ ہو۔ اور وہاں سے رباح پیغام لے کر آگے حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ کا وہ پیغام پہنچے ہیں، نبی علیہ السلام نکلے ہیں، حضرت مقداد بن اسود اور ایک اور صحابی، ان دونوں کو سالار بنائے، یا اسود ابن یغوث، یہ 2 صحابہ ہیں، مقداد ابن اسود اس میں راجے ہیں، ان کو سالار بنایا۔ لیکن حضرت مجرز یعنی اکرم اسدی یہ سب سے آگے ایسے نکلے کہ گھوڑا ان کے قابو میں نہیں آ رہا۔ جب وہ گھوڑے پہ بیٹھے تو انہوں نے چھوڑ دیا گھوڑے کو، گھوڑا مسلمانوں کے قافلے سے بالکل الگ ہوا، اور بالکل الگ ہو کے سب سے آگے نکلا ہے، اور یہ اس صورتحال میں پہنچا جب حضرت سلمہ بن اکوع گھرے ہوئے ہیں اور دشمن ان کے دائیں بائیں موجود ہے۔ تو حضرت سلمہ بن اکوع نے کہا اکرم رک جاؤ، ابھی مسلمانوں کی قوم آنے والی ہے، اب آگے نہ بڑھنا۔ تو اکرم کہنے لگے کیا میں تمہیں اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ دیتا ہوں، خدا کے واسطے میرے اور شہادت کے درمیان آڑے مت آؤ۔ چنانچہ حضرت اکرم آگے بڑھے ہیں اور دشمن سے ساز بات کرنے لگے کہ تم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنیاں اٹھائی ہیں اور ایسا کیا ویسا کیا، ان سے مقابلہ کرنے لگے۔ تو حضرت مجرز یا حضرت محرز رضی اللہ عنہ، جن کا لقب اکرم اسدی ہے، روایات میں بھی ان کو اکرم اسدی کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ تو حضرت اکرم اسدی کے اوپر جو دشمن تھا اس نے اچانک سے حملہ کیا۔ وہ جس نے حملہ کیا اس کے نام کے بارے میں 2 اقوال ہیں۔ بعض حضرات کہتے ہیں وہ عبد الرحمن ابن عیینہ ہے، بعض حضرات کہتے ہیں نہیں وہ حبیب ہیں، وہ حبیب ابن عیینہ ہے۔ برحال جو بھی ہے، زیادہ روایات سے سمجھ میں آتا ہے کہ وہ حبیب ابن عیینہ ہے۔ تو حبیب ابن عیینہ نے بات کرتے کرتے ان کے اوپر حملہ کیا۔ جب بات کرتے کرتے ان کے اوپر حملہ کیا ہے تو نیزہ ان کے پہلو میں لگا، یہ وہیں پہ گرے اور شہید ہو گئے، اور ان کے گرتے ہی پیچھے سے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ پہنچے ہیں اور انہوں نے حبیب پہ حملہ کیا اور حبیب کو قتل کر دیا۔ بعض روایت میں ایسا ہے کہ جب حضرت ابو قتادہ کو دیکھا تو حضرت ابو قتادہ کی عمر تھی 70 سال، لیکن ان کا چہرہ اور ان کا جسم اور ان کا قد کاٹ بالکل ایسا تھا، یعنی ان کی اسکن میں ایسی چمک اور روشنی تھی جیسے 15-16 سال کے لڑکے کی ہوتی، اور ان کا روب ایسا خطرناک تھا کہ دشمن سارے باغ صرف حبیب کے علاوہ۔ تو حبیب نے کہا ہم چلو مقابلہ کرتے، دیکھتے ہم میں سے کون زیادہ طاقتور ہے۔ تو اس نے بھی اپنی تلوار لٹکائی، حضرت ابو قتادہ نے بھی اپنی تلوار لٹکائی، حضرت ابو قتادہ نے اس کو قتل کیا، اور قتل کرنے کے بعد پھر آگے بڑھے۔ دوسری طرف حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی بیوی کو لے کے چلے گئے، دشمن بھاگ گیا۔ حضرت ابو ذر غفاری کی بیوی رات کے وقت اٹھی ہیں، اور اٹھنے کے بعد وہ ایک اونٹنی کے پاس گئی، وہ ہنہنانے لگی، دوسری اونٹنی کے پاس گئی، ہنہنانے لگی۔ تو جو نبی علیہ السلام کی اونٹنی تھی عصبہ، جب اس کے پاس گئی ہیں تو اونٹنی بالکل بھی نہیں ہنہنائی، یہ اس کے اوپر بیٹھ گئی۔ اوپر بیٹھنے کے بعد وہ اونٹنی خود ہی اٹھی ہے، رسی توڑائی اور
نکل گئی، اور جب ان کو پتہ چلا کہ اونٹنی بھاگی ہے، یہ لوگ پیچھے بھاگے، لیکن عصبہ اتنی تیز تھی اور ایسے اس کو راستہ یاد تھا کہ کوئی پکڑ ہی نہیں سکا۔ تو یہ جب واپس آئی ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو ذر غفاری کے حوالے کی، تو انہوں نے کہا میں نے منت مانی تھی کہ جس اونٹنی کی نے میری حفاظت کی میں اس کو ذبح کروں گی، اس کا کلیجہ آپ کو کھلاؤں گی، تو مجھے آپ اجازت دیجیے۔ آپ نے فرمایا اس اونٹنی نے تمہیں آزاد کروایا اور یہ اونٹنی تمہاری ملکیت بھی نہیں ہے، اور اب تم اس کو ذبح کرنے کا سوچ رہی ہو۔ حالانکہ یہ اونٹنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذاتی اونٹنی تھی جس کو یہ لوگ لے کر چلے گئے، تو یہ آخری اونٹنی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے پاس تھی جو آزاد ہوئی۔ تو یہ 6 ہجری میں غابہ کا واقعہ ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں پیش ہے۔ 200 صحابہ کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ ایک دن آپ نے وہاں پر قیام کیا تاکہ بعد میں بنو غطفان اور دوسرے قبیلے والوں کو اس طرح حملہ کرنے کی ضرورت نہ ہو سکے۔ تو یہ کچھ واقعات کا پس منظر ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے آگے حدیبیہ اور دیگر واقعات ہیں انشاءاللہ آج ذکر ہوگی۔ اللہ سمجھنے کی توفیق۔